جناب ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ صاحب، علماء کرام کی بات سے یہ نتیجہ تو نکل آیا اور بہت واضح طور پر کہ اسلام میں توہم پرستی اور بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ توہم پرستی اور بدشگونی انسانی نفسیات کو اور اس کے ذہن کو اور اس کی روح کو کتنا کھوکھلا اور کمزور کر دیتی ہے۔ ایک تو اس پر آپ کمنٹ فرمائیں، اور اس کا کوئی تدارک آپ کے ذہن میں، چونکہ آپ ماہر نفسیات ہیں، بہت صاحب نظر بھی ہیں۔ اچھا سر، میں اس سے پہلے ایک بات چھوٹی سی ضرور۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، کیونکہ بیسیکلی ہم ایک مسلمان ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پراؤڈ فیل کرتے ہیں اس بات پہ۔ اسلام نا پانی کی طرح سے سر، کہ جب جس جگہ سے وہ گزرتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر اس پانی ریت کے اوپر سے گزر رہا ہے تو ریت کا رنگ لے لیتا ہے، اگر نیچے پودے ہیں تو پودوں کا رنگ لے لیتا ہے، نیچے چٹانیں ہیں تو اس کا رنگ لے لیتا ہے۔ تو یہ کلچرل افیکٹ جو ہے نا وہ ہمارے مذہب پہ بہت زیادہ ہے، جس ملکوں سے وہ گزرا ہے۔ اچھا، یہ ایک بڑا اس میں، لیکن ہمارے پاس جس طرح سے پروفیسر صاحب نے فرمایا ہے کہ قرآن کی صورت میں ہمارے پاس ایک بہت زبردست قسم کا نسخہ کیمیا موجود ہے، ہم اس سے اثر لیں، لیکن کیونکہ کلچرل افیکٹ ہے ہمارے معاشرے پہ، اور ہندو معاشرہ ہمارا بہت زیادہ اس پہ افیکٹ کرتا تھا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے ایک واقعہ ایسا دیکھا ہے کہ مجھے ہندوستان کئی دفعہ جانے کا موقع ملا۔ اچھا۔ کہ ایک میں کوئی 11 دفعہ سر ہندوستان گیا، تو وہ وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جو ایک ایٹمی ریئیکٹر کا جو چیف ریئیکٹر آفیسر تھا، وہ جب گھر سے نکلتا تھا اس کی ماں جو ہے وہ گائے کا پیشاب اس پہ چھڑکتی تھی کہ تم پہ نظر نہ لگے۔ تو یہ وہ جو کلچر ہمارا تھا، تو یہ اس کا بہت امپیکٹ ہے ہمارے اس علاقے پہ۔ اچھا، لیکن ایک بات جو مجھے بہت کلیئر پتہ ہے اور بہت صاف لفظوں میں یہ میسیج آپ کے ٹی وی سے میں دینا چاہتا ہوں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت چیز بنائی وہ انسان، اور انسان میں جو سب سے بہترین چیز بنائی وہ دماغ۔ سبحان اللہ۔ زیادہ تر ایشو ابھی آپ نے وہ جو ہاتھ دھونے والی بات کی ہے اور اینزائٹی کی بات، ڈپریشن کی بات کی، نیورو ٹرانسمیٹرز ہمارے دماغ سے نکلتے ہیں جو ساری بیماریاں کریٹ کرتے ہیں، اور یہی بیماریاں جو ہیں وہ کبھی آپ کو جن کی صورت میں نظر بھی آتی ہیں، یہی بیماریاں جو ہیں وہ کانوں میں آوازیں بھی آتی ہیں کہ اس کو مار دو۔ اچھا۔ یہی وہم پیدا کرتی ہیں، یہی وہم پیدا کرتی ہے کہ تم نے جو ہے وہ نہایا ہے، تم ناپاک ہو، تم دوبارہ کرو۔ اور میں نے ایسے مریض بھی دیکھے جو 100 دفعہ واش روم جاتے ہیں 2 گھنٹے میں، وہ واش روم سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ اس کو OCD کی بیماری کہتے ہیں۔ تو یہی بیماریاں یعنی تکلیف دہ، یہ انتہائی تکلیف دہ بیماریاں، انتہائی، یہ جس کو ہے اس کو یہ اندازہ ہے۔ اور پھر جب اچھا انسان ویسے آپ کو پتہ ہی ہے اور ہم نے بھی ڈسکس کیا ہے کہ بہت کمزور ہے، تو جیسے ہی اس کے اوپر کوئی امتحان شروع ہوتا ہے، کوئی بیماری شروع ہوتی ہے، وہ تہمات میں پڑ جاتا ہے، اور پھر مٹی کھانے کے لیے بھی کہا جاتا ہے تو وہ مٹی کھاتا ہے۔ میں کل رات کی ذکر کر رہا ہوں کہ میرے بھائی نے مجھے فون کیا کراچی سے کہ میرا ایک اسٹاف ہے، اس کو کڈنی میں جو ہے نا وہ اسٹون ہو گئے، تو اس کو کسی نے بتایا ہے کہ مانگا منڈی سے آگے کوئی بزرگ ہے جنگل میں بیٹھے ہوئے، وہ ایک تعویذ پڑھتے ہیں اور کڈنی کے پتھر ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے خدا کے واسطے یار تم جو ہے نا، کہتے نہیں وہ تو جا کے 2 دفعہ آ چکا ہے، تیسری دفعہ جا رہا ہے۔ اچھا، تو یہ ہمارا ایک وہ ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہوگی سر آپ کے ٹی وی کے پروگرام کے تھرو کہ نیورو ٹرانسمیٹر کا امبیلنس ہونا، کیونکہ دماغ تو موجود ہے نا، اس سے تو کوئی ہم وہ نہیں کر سکتے، اور سارا جسم جو ہے وہ ہمیں کنٹرول کرتا ہے دماغ کے ذریعے۔ تو مختلف نیورو ٹرانسمیٹر ہیں جو امبیلنس ہو جاتے ہیں تو یہ بیماریاں آتی ہیں، جس میں وہم کی بیماری مشکل ترین بیماری ہے۔ وہم کی بیماری یہاں تک ہوتی ہے کہ کنڈی لگا رہے ہیں تو وہ خیال آ رہا ہے کہ بار بار چیک کر رہے ہیں، اس طرح ابھی پروفیسر صاحب نے کہا کہ باہر نکل کے وہ لائٹ میٹر چیک کر رہے ہیں۔ تو جب اس طرح کے، اور خاص طور پر جو گھر میں یہ شروع ہو، اچھا ہر ایج میں ایک بیماری ہے۔ اب تو 3 سال سے جو چھوٹے بچے ہیں ان کی بیماریاں الگ ہیں، اللہ، اور ایون جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اس کو بھی بیماری ہے نفسیاتی، کیونکہ ماں کو نفسیاتی بیماری ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بیماری ہوتی ہے اور پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جی یہ تو نظر لگ گئی، وہ کالا ٹیکا لے کے آتا ہے، جی وہ جو کالا ٹیکا منہ پہ لگا دیا جاتا ہے، وہ خاموش ہے، وہ رو نہیں رہا، وہ پی نہیں رہا، وہ کھا نہیں رہا، تو وہ ڈپریشن میں جو بچہ ہوتا ہے۔ تو 3 سال سے نیچے والوں کو بھی بیماری الگ ہے، اس سے اوپر والوں کی بیماریاں الگ ہیں، اور اس سے اوپر والوں کی بیماریاں الگ ہیں، نفسیاتی بیماری، کیونکہ دماغ موجود ہے۔ میری ریکویسٹ ہے کہ اگر اپنے گھر میں سب سے پہلے اور اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں اگر اس طرح کا بیہیویئر چینج نظر آتا ہے تو خدا کے واسطے کہ جادو کے چکروں میں پڑنے کے بجائے ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اچھا 2 لوگوں کے لیے میری ریکویسٹ ہوگی سر۔ جی،
اور بہت زیادہ میری ریکویسٹ ہے کہ ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ان کی پوچھ بھی بہت ہے، ایک ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھنے والا، اللہ بے شک، کیونکہ لوگ ابھی بھی پاکستان میں آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں علماء کرام کو، کوئی شک آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں، تو ان کی بات اور ان کا بیہیویئر دیکھیں نبی پاک اس وقت دنیا میں، میں 2 منٹ کے اندر بات اپنی 1 منٹ ختم کرتا ہوں، کہ دنیا میں ہمیں پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ اس وقت 8 ارب کی آبادی میں 2 ارب مسلمان ہیں ایک شخص کے بیہیویئر کی وجہ سے، ایک شخص کا بیہیویئر، کیا بات ہے، اچھا دیکھا نہیں ہم نے ان کو، سبحان دیکھا اللہ، نہیں ہے، لیکن 2 ارب یعنی ہر 4 میں سے 1 آدمی مسلمان ہے، اس بیہیویئر کی قوت اتنی ہے اتنی کہ زبردست، صدیاں بھی لیکن گزر وہ گئیں۔ کتنی خوبصورت بات پروفیسر صاحب نے ابھی کہی ہے، علماء کا عالم صاحب نے ابھی کہی کہ بھئی وہ سورج گرہن ہوا لیکن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریڈٹ لے سکتے تھے، منع کر دیا ہے اسٹریٹ فارورڈ، بالکل ٹھیک ہے، ایک شخص کا بیہیویئر جو 2 ارب لوگوں کے اندر موجود ہے، تو یہ بیہیویئر کا فرق ہے۔ دوسرا اساتذہ کرام، ریکویسٹ ہے پرائمری ٹیچر سے لے کے اور پروفیسر آف یونیورسٹی تک کہ بھائی سچ بات بتائیں اور بتائیں کہ بیماری ہے، جادو نہیں ہے، اور جو گھر والا یونٹ ہے سب سے مضبوط یونٹ، اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہمارے بزرگوں کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے۔ بزرگوں کو چاہیے کہ اپنی نئی نسل کے پاس بیٹھیں، ان کو ٹائم دیں اور ان کو صحیح اور سچی بات سمجھائیں، اور جو اللہ اس کے رسول کے بتانے والے ہدایت، آپ کے پاس تو حل موجود ہے، آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، مسائل جو ہے نا وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے، نہیں تو یہ جادوگر کھا جائیں گے سب کو۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اوپر سے لے کے نیچے تک یہ جادوگری ہو رہی ہے اور بجا فرما رہے ہیں مسائل ہو آپ، رہے ہیں۔ جی بجا سر۔ فرما رہے ہیں۔